جیسے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اختر صاحب نے جب پرنسپلی ایگری کیا کہ ہم کوٹلی میں برن سینٹر بنائیں گے، تو ویسے میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید 1-2 سال کا پروسیس جو ہے وہ ہمیں نقشہ اور باقی معاملات میں لگ جائے گا، لیکن مجھے ان کے اچانک سے فون آنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا جی جو ہم نے کام شروع کیا تھا اس حوالے سے فوراً آپ جو ہے وہ جگہ کا اور باقی سارے معاملات دیکھیں. میں محکمہ صحت کا بھی، ایم ایس صاحب کا بھی اور ڈی ایم ایس صاحب کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ لوگوں نے بغیر جو ہے وہ کسی بڑی مشکل رمضان میں ڈالے 15 کنال جگہ جو ہے وہ کورٹ کو مہیا کی. اس حوالے سے جو فارمیلٹیز کی بات تھی تو کئی دفعہ میں اور احمد صاحب بیٹھ کے سوچا کرتے تھے کہ اگر ہم جو ہے وہ جو سرکاری خط و کتابت ہے اس کے چکر میں پڑے رہے تو پھر تو یہ کافی لمبا ٹائم ہو جائے گا. تو میں نے پھر احمد صاحب سے کہا، میں نے کہا جی 1 گو میں بس سارا سلسلہ کر جو ہے ہم اپنے دفتر میں سارا سلسلہ بلا کے سارے سیکرٹری صاحب ڈی صاحب سب کو ہم کروا لیں گے. یہ جو ہماری حکومت ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اختر صاحب کا اعتماد حاصل ہے، اور بنیادی طور کے اوپر جب اس طرح کے لوگ موجود ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت ان کی پھر تابع داری میں ہے. اس وجہ سے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا شبانہ روز ایک ہی ہوتے ہیں. میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں یہ انگلینڈ ہوتے ہیں، دوسرے دن یہ پاکستان ہوتے ہیں. اس گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کے لیے میں تو چلیں پرائم منسٹر صاحب کا شیڈیول اور باقی چیزیں چھوڑ کے آیا ہوں، لیکن یہ برطانیہ سے بطور خاص جو ہے وہ اس لوکیلٹی میں یہاں تشریف لائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس والے پروسیس کو، اس والے کام کو ہم نے ویلیو یہ دینی تھی تاکہ ایک حساب سے چیزیں کلیئر ہو جائیں کہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ سارے والے معاملے میں کسی قسم کی کوئی دیر اور کمی کوتاہی اور تاخیر جو ہے نہ تو اختر صاحب میرا خیال ہے برداشت کرنے کی پوزیشن میں اور نہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اس میں کوئی تاخیر اور کوتاہی جو ہے وہ برداشت کروں. کروڑوں کا پروجیکٹ ہے اور جیسے اختر صاحب نے بتایا کہ اس کو ڈبل سٹوری ایکسٹینشن کی بھی انہوں نے گنجائش رکھی اور باقی سارا سلسلہ کار ہوا. تو میں سمجھتا ہوں جو آپ کا اختر صاحب ایک اور اعتبار سے یہ جو نقشہ جات اور باقی حوالے سے اسٹیٹ آف دا آرٹ اور انٹرنیشنل لیول کا جو آپ نے بلڈنگ کا اندیا اور کیا ہے، جس کے اوپر بھی میں آزاد کشمیر تمام کے عوام کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا. تھوڑی سی اگر مزید بات کروں تو ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہمارے سینئر 3 ڈاکٹرز بھی موجود ہیں. تو بلا شبہ میں نے یہ کہا تھا کہ کوٹلی کو ہم جو ہے ایک ماڈل ہاسپٹل بنائیں گے، لیکن بالکل اسی طرح ہمارا بہت سارا بوجھ میرپور میں بھی اختر صاحب نے کم کیا. اور میرپور میں جو ایک حساب سے بیوم کے لیے باقی لوگوں کے لیے جو انہوں نے لاسٹ دوران اپنی جو ہے وہ بیٹی کی شادی کے دوران میں سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم شادی ایک اعتبار سے اس لحاظ سے ہوئی کہ وہاں جو ہے وہ تقریباً ہمارے 3 سے 4 ڈسٹرکٹس کے لیے تقریباً جو 50 جو ہے وہ گھر جو بنانے کا وہاں پہ اوپننگ ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اپنی نوعیت کی ریاست جموں کشمیر میں نہیں پاکستان بھر میں بھی پہلی شادی تھی کہ اتنے زیادہ تر لوگوں کے لیے اس شادی کے دوران جو ہے وہ گھر بنانے کی بھی ایک اعتبار سے وزیر اعظم ریاست جموں کشمیر نے وہاں پہ اوپننگ کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا این جی اوز کا اور گورنمنٹل پارٹنرشپ ہے یہ ساری کی ساری اگر پراپر طریقے سے ہم ان کو آنرشپ دے کے سارے معاملات کریں تو ہمارا شاید جو آزاد کشمیر کا بجٹ ہے اس سے بڑھ کے یہ سارے ہمارے جو بھائی ہیں یہ ریاست کی فلاح و بہبود کے لیے شاید زیادہ کام کر سکتے ہیں. آخری بات جو میں آپ دوستوں اور بھائیوں کو کہنا چاہوں گا کہ ایم ایس صاحب بھی موجود ہیں، ڈی ایچ او صاحب بھی موجود ہیں، بلڈنگز بھی ہم نے کھڑی کر لیں، ہمارے پاس باقی لیٹسٹ قسم کی مشینریز اور باقی چیزیں بھی مہیا ہو گئیں. لیکن آخری بات جو ہے وہ پریزنس آف دا اسٹاف، اس میں آج بھی ہم جو ہے وہ تھوڑا سا لیک کر رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا ہماری جو ہے وہ کمی ہے. اور جب ہم اس والے فیکٹر کو ایک دفعہ ہم نے پورے طریقے سے یعنی میں اس کو کہتا ہوں کہ 100% ذیل کے ساتھ جب ہم نے اس کو اپلائی کر لیا، اور اس اپلیکیشن میں دیکھیں 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ محکمہ جو ہے آج خود فورسفلی کچھ چیزیں کرے اور اس کے بعد یہ والی چیزیں ٹھیک ہوں، لیکن کیونکہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہماری کمیونٹی کا وہ والا حصہ ہوتے ہیں جو آپ ہائیسٹ آئی کیو والے لوگ ہوتے ہیں. اور ریاست کے اندر میں سمجھتا ہوں جو ڈاکٹر جس کے ساتھ جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اور ہمارا دیگر پیرامیڈیکل سٹاف بھی آپ معاشرے کا وہ والا طبقہ ہوتے ہیں جو یہ دعویٰ کر کے آیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں گے. تو خدمت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ باقی اس سے پہلے جو ہے وہ بے شمار قباتیں بھی رہی ہیں آپ کے ساتھ، کافی ساری چیزیں جو آپ کی ضروریات تھیں وہ بھی شاید اس مادہ اعتبار میں پوری نہیں ہو سکی. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سارے کے ساری چیزیں بغیر کسی انفورسمنٹ کے از خود اگر آپ لوگ شروع کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں معاشرے میں ہمارا جو
डॉक्टर्स कम्युनिटी का वो एक वकार में थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कमी आ रही थी, उस कमी में भी इजाफा होगा, बल्कि पहले से भी ज़्यादा अदब और एहतराम आपका जो है वो बढ़ेगा। तो इस हवाले से मेरी इस्तदा ये रहती है कि अगर आप मॉडल हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं तो कोटली में हमारे सीनियर डॉक्टर्स की टीमों को अस खुद बैठ के ये तय करना चाहिए और उसमें जो है वो मुताबिक कानून चीज़ों को जाना चाहिए, इसलिए कि ना हम कानून से ज़्यादा और ना हम वज़ा करदा कवानीन से कम किसी से कोई ड्यूटी लेना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है अपने तौर के ऊपर एक कोड ऑफ कंडक्ट तय कर लेना चाहिए, जैसे वो कायदे आज़म को देख के लोग घड़ी का टाइम दुरुस्त किया करते थे, जैसे बरतानिया में और दीगर हमारे अच्छे अदारों में लोग जो है वो वक्त की पाबंदी को एक हिसाब से एक ड्यूटी और एक फर्ज समझते हैं। तो अगर हम इस तरफ आ जाए तो मैं महसूस करता हूँ अख्तर साहब की मेहनत भी, मेरी मेहनत भी, हमारी हुकूमत की मेहनत भी और आप सबकी जो कारकर्दगी है वो सारी की सारी बूस्ट अप होके तो एक एतबार से माशरे का आप सबसे जो कीमती असासा हैं आपकी इज्जत और एहतराम और आपकी तौकीर में ज़्यादा इजाफा होगा। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अख्तर साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसी शख्सियत हैं और ये दरवेश सिर्फ इंसान है, और दरवेश वैसे मैं इस एतबार में कहता हूँ कि दरवेश वो होता है जो अपने से उसको गर्ज कोई नहीं होती, वो दूसरों के लिए हमेशा सोचता है। तो ये दरवेश जो है वो मनश शख्स हैं, तो हमारा ये काम है कि हम इनको यूटिलाइज भी करें और उनकी यूटिलाइजेशन का बेहतरीन तरीका ये है कि इनके जो जारी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम किसी किस्म की रुकावट भी ना आने दें और इनके मजीद जितने इनके पास आइडियाज़ हैं और ये सारे के सारे जो इनके पास ख्यालात हैं वो ऐसे हैं कि हमारे स्टेट को ये स्टेट ऑफ द आर्ट और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपलिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ये बेवों का प्रोग्राम इन्होंने बनाया कि बेवों को मकान जो है बनाने का इन्होंने आंदिया और तहिया किया, तो मैं आपको सही बताऊं कि मैं इनकी सोच इससे भी ज़्यादा मुतासर इसलिए हूँ कि हमारी फैमिली में जो माशरे में हमारी बेवा होती है खातून, उसके अगर आप मसाइल की तरफ गौर करें तो अगर उसके बच्चे हों तो उसको ना तो वालिदैन वाला घर कबूल करता है और ना अगला घर कबूल करता है। तो बहुत सारी ऐसी खातून हैं जिनको जो है वो अगर जिनको हम समझते हैं कि वो होमलेस हैं, अगर उनको अख्तर साहब के तवस्सुत से घर मिलेगा तो मैं समझता हूँ वो भी इस माशरे में एक एतबार से फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि किसी सबब से उनको भी इस रुए ज़मीन के ऊपर जो है जो दोनों ससुराल और अपना जो घर होता है वालिदैन का, उस दोनों में वो सताई हुई ख़वातीन होती हैं, तो उनके लिए अगर हम ये वाला बंदोबस्त कर लें तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई और बात नहीं है। लेकिन मैं इस बात के ऊपर भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इनके दिमाग में अल्लाह ताला ऐसे ऐसे ख्यालात और आइडियाज़ डालते रहते हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं और आप सब जो हैं वो सवाए रश करने के अभी हमारे पास वो शायद कोई अल्फाज नहीं है। मैं आप तमाम दोस्तों का और DHQ की हमारी जो सारी टीम है, सच्ची बात है हमारा एक बड़ा नाम है कि पूरे आज़ाद कश्मीर में DHQ कोटली जो है वो परफॉर्मेंस के हिसाब से जब बात आती है तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी टॉप के ऊपर होती हैं। उसके ऊपर मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इसमें आप सारी मैनेजमेंट टीम जो है और सारे के सारे हमारा जो डॉक्टर्स की टीम है आपका इसमें कंट्रीब्यूशन है, उससे मैं किसी सूरत में इनकारी नहीं हूँ। अख्तर साहब का आखिर में मुबारक बिस्मिल साहब आपका दिल के था करेंगे से शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने इतनी मेहनत की और आप इतना लंबा सफर करके आज़ाद कश्मीर तशरीफ लाए, इसके ऊपर शुक्रिया अदा करते हुए जाना चाहता हूँ।